تو پاکستان میں بہت سی خصوصیات میں دنیا کے دیگر ممالک سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے، لیکن تعلیم کے میدان میں انتہائی قابل بچوں کے لیے معیاری اعلیٰ تعلیم کا حصول کسی خواب سے کم نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے بچے مالی ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے کئی معروف اداروں کے درمیان ایک ایسی یونیورسٹی بھی ہے جو نجی سطح پر کام کرنے کے باوجود بھی مستحق طلبہ کو مفت اعلیٰ تعلیم کی پیشکش کرتی ہے، اور وہ ہے حبیب یونیورسٹی۔ اس جامعہ میں زیر تعلیم 85% بچے ٹیلنٹ آؤٹ ریچ پروموشن اینڈ سپورٹ پروگرام کی بنیاد پر پاکستان اور دیگر ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اب تک ان مستحق اور ذہین بچوں کی تعلیم پر $26 ملین کی خطیر رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ اس سب پر ہم بات کریں گے کہ پریزیڈنٹ آف حبیب یونیورسٹی واصف رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہوں گے، اسامہ یوسف، جو کہ USA سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم واصف صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ واصف صاحب، تھینک یو سو مچ۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے اور نہ ہی زرخیز ذہنوں کی، لیکن جس چیز کی کمی ہے اس کو آپ پورا کر رہے ہیں، کیسے یہ ساری چیز مینیج کر پائی ہیں؟ اب تک کیسا رزلٹ آپ نے دیکھا؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا ساما ٹی وی کا کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان میں بالکل ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستان ایک بڑی دلچسپ انٹرسٹنگ سوسائٹی ہے۔ پاکستان جس تہذیب سے کے بیچ میں پاکستان واقع ہے، ہمارا بڑا پرانا انٹلیکچوئل کلچر بھی ہے، تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس طرح کی یونیورسٹی پاکستان میں اور کراچی میں، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں قائم کر پائے۔ سو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم تو اس کے ایوری ڈے اس کے شاہد ہیں، اس کے وٹنس ہیں کہ پاکستان میں اللہ کمپیریبل ٹو اینی پلیس ان دا ورلڈ ٹیلنٹ موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جس طرح سے پاکستان میں بے تحاشا ٹیلنٹ موجود ہے اور کوئی کمی نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی، پڑھنے والوں کی بھی، اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں اور آگے بڑھیں، تو ایسی صورت میں حبیب یونیورسٹی کے یہ جو پروجیکٹس ہیں، یہ جو آفر ہے، اس حوالے سے بتائیے کہ ٹیلنٹ آؤٹ ریچ جو پروگرام ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کے حوالے سے بتائیے کیسے کام کرتا ہے سر؟ دیکھیے، پاکستان اس میں یہ ایک پیراڈاکسیکل بات ہے کہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اس میں تقریباً 2/3 سے زیادہ آبادی نوجوانوں کی ہے، لیکن پاکستان میں ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ان کی دسترس سے روز بروز پچھلے 20-25 سال میں باہر ہوتی گئی، اور اس کا معیار بھی کافی کویسچنیبل ہے۔ تو پاکستان میں جو واقعہ یہ ہوا کہ جو کچھ بہتر معیار کی جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، ان کے پاس اپنے آپ کو قائم رکھنے کا، آپریشن چلانے کا سوائے فیس کے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو فیس دینے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ محض ٹوٹل پوٹینشیل پاپولیشن کا 1-2% ہے۔ تو جب ہم یونیورسٹی بنا رہے تھے تو ہم نے اس کا تجزیہ کیا، تو ہم نے کہا کہ اگر ہم واقعی ایک بہترین یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں تمام جو پوٹینشیل اسٹوڈنٹس ہیں ان تک ان کو انگیج کرنے کا ہمارے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی اس خطے میں ایسی بنے ہیں جس کی سسٹینیبلٹی کا اسٹوڈنٹ کی فیس سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم پاکستان میں اس بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس جو اس سے پہلے اس معیار کی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے پاتے تھے، بنیادی وجہ ان کے وسائل ہی تھے، مالی وسائل، ہم یہ پروگرام جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہا ہے۔ اور جو مالی وسائل نہ ہونے والے اسٹوڈنٹس تھے وہ زیادہ تر میٹرک اور FSC بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس تھے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسا پروگرام شروع کریں گے جس میں ہم ایک بڑی تعداد ان اسٹوڈنٹس کی لائیں گے اور ان کو پہلے سے 100% اسکالرشپ 4 سال کے لیے گارنٹی کر دیں گے تاکہ ان کی ہچکچاہٹ بھی ختم ہو جائے۔ تو الحمدللہ یہ پروگرام ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے، اور ہمارے بہترین اسٹوڈنٹس زیادہ تر اسی پروگرام کے ذریعے سے یونیورسٹی میں آتے ہیں۔ زبردست۔ اور جیسے کہ آپ نے بات کی بہترین اسٹوڈنٹس اسی فلیگ شپ پروگرام کے تھرو آتے ہیں، تو ہم نے 2 ایسے اسٹوڈنٹس کو مدعو بھی کیا ہے ہمارے ساتھ، جیسے کہ ہم انٹروڈیوس کرا چکے ہیں اسامہ کو، بٹ
لیڈیز فرسٹ. ہمارے ساتھ نویرہ خان موجود ہیں جو کہ اسی پروگرام سے مستفید ہوئی ہیں اینڈ ناؤ شی از CSS qualified as well. نویرہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت بہت مبارک سب سے پہلے تو آپ کو. یو ہیو ڈن یور CSS اینڈ آئی مین آور فیوچر از ان برائٹ ہینڈز ناؤ. تو مجھے بتائیں اس پروگرام کے حوالے سے کیسا رہا, کیسے آپ نے اپلائی کیا اور کیسے پھر تھا سارے معاملات رہے آپ کے؟ جی, تو سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار انوائٹنگ می دس شو. اینڈ HU ٹاپس کا یہ پورا پروسیس ہوتا ہے کہ when I was applying for different universities تو یہ بہت ایک اچھی اپرچونٹی مجھے نظر آئی جو حبیب یونیورسٹی آفر کر رہی تھی. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ رجسٹر کرتے ہیں آن لائن پہلے تو, پھر آپ کا ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے which consists of English and Mathematics, اور اس کو جب آپ کلیئر کر لیتے ہیں تو پھر حبیب یونیورسٹی انوائٹس یو فار این انٹائر پریپریشن پروگرام جس میں آپ کی جو ہے حبیب انٹرنس ایگزام جو ہوتا ہے اس کی پریپریشن کروائی جاتی ہے. اور پھر جب آپ اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ حبیب یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن آفر کرتی ہے. سوری ٹو کٹ یو, جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے اس کی پریپریشن جو آپ نے حبیب یونیورسٹی کے لیے دینا ہے وہ بھی پریپریشن حبیب یونیورسٹی کروا؟ جی بالکل. اٹس ریئلی گریٹ. پلیز کنٹینیو. اور پھر آپ جب انرول ہو جاتے ہیں تو اس کے جو پرکس ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کی ٹیوشن فی از کمپلیٹلی ویوڈ. اس کے علاوہ آپ جو رجسٹریشن فی جو یوزلی یونیورسٹیز لیتی ہیں وہ بھی آپ کی ویو ہو جاتی ہے. اور اگر آپ انجینئرنگ پروگرام کے میں انرول ہوتے ہیں, فار انسٹنس کمپیوٹر سائنس میں یا پھر الیکٹریکل انجینئرنگ میں, تو اس کی جو لیبارٹری فی ہوتی ہیں وچ آر ویری ایکسپینسو, وہ بھی ویو ہو جاتی ہیں. بیسیکلی ایوری تھنگ از ویو, رائٹ. اور ایک تو نویرہ سے ہم نے آپ کو ملوایا, لیٹس گو ٹو اسامہ جو کہ واشنگٹن میں موجود ہے اور PhD کر رہے ہیں. جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے. اسامہ, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو کانگریٹس کہ آپ وہاں پر موجود ہیں اور اتنی زبردست جو ہے وہ آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں بھی شروع کرنا چاہوں گا صرف ایک شکریہ ہمیں بلانے کے لیے, یہ پلیٹ فارم دینے کے لیے. تو میں 2016 میں میرا حبیب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا یہی HU ٹاپس پروگرام کے تھرو. اس وقت HU ٹاپس کا پہلا بیچ کی ریکروٹمنٹ چل رہی تھی, تو ہم سے پہلے کوئی ہمارے سینئر نہیں تھا جو HU ٹاپس پروگرام پہ جس کے بارے میں ہم تھوڑی سی گائیڈنس لے سکیں. تو HU ٹاپس جو پورا پروگرام ہے اس کا پروسیس کافی اسٹریم لائن تھا شروع سے. مطلب پراپر ریکروٹمنٹ ڈرائیوز ہوتی ہیں, انفارمیشن سیشنز ہوتے ہیں. حبیب یونیورسٹی کی ایڈمیشنس ٹیم جو ہے, ریکروٹمنٹ ٹیم, ڈفرینٹ کالجز میں جا کے باقاعدہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ دس از دا پروگرام, دس از ہاؤ یو کین اپلائی. تو ایون ابھی اگر آپ کو مطلب اگر کوئی اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں پروسپیکٹیو اسٹوڈنٹس, تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے ڈر لگ رہا ہو کہ یہ مطلب تھوڑا سا مشکل پروسیس ہے, رائٹ. تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ پروگرام جو ہے مطلب کافی اسٹریم لائنڈ ہے. اگر آپ کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے بیسک وہ میٹ ہو رہا ہے دین ڈیفینیٹلی اپلائی فار اٹ. ناؤ موونگ آن. تو 2016 میں HU ٹاپس کے پروگرام کے تھرو میرا حبیب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا الیکٹریکل انجینئرنگ میجر میں. ناؤ 2 سال بعد تقریباً میں نے اپنا میجر سوئچ کیا. حبیب یونیورسٹی از ون آف دوز یونیورسٹیز پاکستان میں جو ایکچولی آپ کو ایک لبرل آرٹس کریکولم پڑھاتی ہے. تو واٹ دیٹ مینس از کہ ایون دو آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ میں انٹر ہوئے ہیں حبیب میں, ایز پارٹ آف دا کور کریکولم آپ ریٹرک اینڈ کمیونیکیشن, آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, آپ ماڈرنیٹی بھی پڑھ رہے ہوں گے, آپ سوشیولوجی کی بھی چیزیں پڑھ سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن واٹ یور انٹرسٹ آر. تو بیسک آپ کا پروگرام تو آپ کو مل ہی رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ چوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے کورسز لینے. تو اسی وجہ سے میں نے تقریباً 2 سال بعد ریئلائز کیا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ سے زیادہ مجھے جو پرسنلی مزہ اور جو مجھے اپنا شوق الائن ہوتا ہوا دکھ رہا ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے پروگرام سے دکھ رہا ہے. تو میں نے 2 سال بعد تقریباً سوئچ کیا. اینڈ حبیب یونیورسٹی کا کریکولم, فیکلٹی, ساری چیزیں جو ہیں کافی آپ کو سپورٹ کرتی ہیں کہ آپ اپنے انٹرسٹ ایکسپلور کریں. اینڈ تو 2020 کی کلاس جو تھی کمپیوٹر سائنس کے بیچ کا, مطلب آئی گریجویٹڈ ایٹ دا ٹاپ آف مائی کلاس, آئی گاٹ دا ڈینس میڈل. 2016 سے 2020 یہ جو میری پوری جرنی تھی یہ صرف اور صرف حبیب یونیورسٹی کے HU ٹاپس پروگرام کی وجہ سے پاسبل ہوئی. زبردست. تو اس کے بعد میں نے مطلب آپ PhD کر رہے ہیں اور یو ہیو گاٹ دا ڈینز میڈل. ہمارے ساتھ ایک CSS کوالیفائڈ بیٹھی ہوئی ہیں. واصف صاحب, یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کر دیا ہے.
اور اتنے زرخیز ذہنوں کو آپ مزید جو نمو بخش رہے ہیں. وہ کیا اقبال کہہ گیا نا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساقی, ہم یہی ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ نمی ہے کہاں, وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. واصف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کون سے اسٹوڈنٹس میں اپلائی کر سکتا ہے, کوئی بھید بھاؤ تو نہیں ہے کہ اے اور او لیولس کو پریفرنس دی جا رہی ہے یا پھر بورڈز والوں کو پریفرنس دی جا رہی ہے؟ تھوڑا سا اس پہ کلیئرفائی کیجیے گا. دیکھیے, یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس مخمصے میں پاکستان میں پھنسی ہوئی تھیں کہ اگر ان کو صرف فیس کے ذریعے سے چلانا ہے تو ظاہر ہے وہ کوشش کرتی تھیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو زیادہ داخلہ دیے جائے جو کہ وہ فیس دینے کی کیپیسٹی ہو جن میں. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو میٹرک اور ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو یہ دونوں جن پر ہمیں فخر ہے, ہمارے المنائے آپ کے پاس موجود ہیں, ان کے لیے ہم نے وہ پروسیس ہی علیحدہ کر دیا. تو وہ جو اسامہ بتا رہے تھے کہ جو ایچ ای ٹاپ اسٹریم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی طرح کے اسٹوڈنٹ سے کمپیٹ کرتے ہیں اور وہ علیحدہ اپلائی کرتے ہیں, اور ان کو جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے 60-70 اسٹوڈنٹس کا تو وہ 100% پری گارنٹیڈ ہے اسکالرشپ ان کا. پھر ہمارا جو مین اسٹریم اسے کہہ لیں ایڈمیشن, اس میں بھی ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس بہت سے اپلائی کرتے ہیں اور اب داخل بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت ہماری یونیورسٹی میں تقریباً, اور یہ واحد ہماری طرح کی یعنی ایک اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی ہے پاکستان میں جس میں ایف ایس سی اسٹریم کے اسٹوڈنٹس تقریباً آدھے ہیں ہماری اسٹوڈنٹ باڈی کے. اگر ہمارے طرح کی یونیورسٹی سے آپ کمپیئر کریں, وہاں پر 2-3% سے زیادہ نہیں ہیں یہ والے اسٹوڈنٹس. تو یہ بہت ایک ڈیسائسو سٹیپ ہے یہ ایک اسٹرکچرل پرابلم کو حل کرنے کے لیے. اور یہ اس میں 2 باتیں جو ہیں وہ کی ہیں. ایک کہ یہ جنرلی پاکستان میں ممکن ہے, دوسرے خصوصاً کراچی میں, کیونکہ یہاں پر جو کمیونٹی ہے, لارجر کمیونٹی, وہ آپ دنیا میں کوئی بھی اسٹڈی پڑھ لیں, وہ سب سے زیادہ فلانتھروپک اور سپورٹیو ہے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی. اس شہر میں آپ کہیں بھی نکل جائیں آپ کو بے شمار ایسے ادارے نظر آئیں گے جو لوگوں نے خود سے بنائے تھے. تو یہ والی جو اسپرٹ ہے یہ ہمارے بہت کام آئی. تو ہم نے وہی فارمولا استعمال کیا کہ کیوں نہ ہم لارجر کمیونٹی کو پہلی مرتبہ ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کا میسج دیں. اور الحمدللہ اس کی بڑی ریزوننس ہے. ہمارے 400-500 سے زیادہ تقریباً 1000 تک ریگولر سپورٹرز اور ڈونرز ہیں جو انہی بچوں کو اسکالرشپس دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی اس اسٹرکچرل پرابلم کو ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ والے اسٹوڈنٹس, اسامہ اور نویرہ جیسے اسٹوڈنٹس جو کہ ایف ایس سی اسٹریم سے آتے ہیں, یہ پاکستان میں بڑے گراؤنڈڈ ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیے انہوں نے سی ایس ایس کیا, اور ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان میں لیڈرشپ کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے میں بہت کی کردار ادا کریں گے. تو یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ یہ کام اصل میں ہم نے اس یونیورسٹی کو انشور کرنے کے لیے کہ یہاں بہترین اسٹوڈنٹس آ سکیں, جو کسی بھی یونیورسٹی کے معیار کے لیے سب سے کی ایلیمنٹ ہوتا ہے فیکلٹی کے علاوہ, یہ پروگرام اس کو انشور کرتا ہے. رائٹ. اچھا واصف صاحب, اس پروگرام پہ تو ہم نے بات کی نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ جنرلی دی حبیب یونیورسٹی اینڈ دی فیکلٹیز. کون سی فیکلٹیز ہیں, کون سے پروگرام آفر کر رہے ہیں, اینڈ ون تھنگ جس پہ میں ہمیشہ سے بات کرنا چاہتا تھا, یہ ہیومینٹیز والے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ دیگر یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں, لیکن جب میں دیکھتا ہوں آپ کے نہ صرف بروشر میں بلکہ پرسنلی وزٹ کر کے بھی کہ وہ جو میوزک اینڈ آرٹس ہے وہ واقعتاً اسی طرح پڑھایا جا رہا ہے جس طریقے سے پڑھایا جانا چاہیے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ذرا اس حوالے سے بتائیے. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا یہ علمی کرائسس ہے ہائر ایجوکیشن میں کہ ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ نوجوان لوگ اپنی ریالٹی کو, اپنی تاریخ کو, اپنے فلسفے کو, اپنے مذہب کو, اپنے آرٹ کو اپنے نقطہ نظر سے سمجھ ہی نہ پائیں, بلکہ ان کو اس کے لیے زیادہ تر مغربی تھنکرز کا سہارا لینا پڑے. تو یہ جو ایلینیشن ہے, کنفیوژن ہے, اس کی ایک یہ بنیادی وجہ ہے. دنیا کی کوئی بھی بہترین یونیورسٹی جو ہے وہ اس کی جو کور کریکولم ہے وہ ہیومینٹیز بیسڈ ہوتا ہے, کوئی بھی, چاہے وہ ایم آئی ٹی ہے چاہے وہ کیلٹیک ہے. تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے جو کہ نان ویسٹرن یونیورسٹیز نے ابینڈن کر دی ہے اپنے کریکولم میں. تو ہم نے پہلی مرتبہ پاکستان میں انڈر گریجویٹ لیول پر یہ والا پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں تمام اسٹوڈنٹس, چاہے وہ سائنس پڑھ رہے ہوں, چاہے وہ
نان سائنس پڑھ رہے ہوں ان کو ایک ہیومینٹیز بیسڈ کور کریکولم سے گزرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بطور سٹیزنز وہ اس اپنے بارے میں پورے اعتماد ہوں. اس لیے یہاں پر تاریخ، فلسفہ، لٹریچر، مذہب، میوزک، یہ سب کے سب تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، اور اسی وجہ سے حبیب یونیورسٹی جو ہے وہ دنیا کی کسی بھی بہترین یونیورسٹی کے کمپیریبل ہے اور گردانی جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ اتنی چوائسیز ہیں سب کے لیے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کا جس چیز میں بھی انٹرسٹ ہے وہ اس میں گو تھرو کر سکتا ہے. نویرا، آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ فیوچر پلانس کیا ہیں؟ اب اسٹرگل ہو گئی، CSS ہو گیا، ناؤ واٹ نیکسٹ؟ ابھی تو فی الحال ہماری 1.5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ہماری کامن ٹریننگ پروگرام ہوتی ہے وچ از اباؤٹ 4 months. پھر ہماری اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے جو ہر گروپ کے حساب سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو میرا جو گروپ ہے اس کی 1 سال کی ہوتی ہے. آپ کا گروپ کون سا ہے؟ میرا گروپ ہے پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس. اوکے، زبردست. اور کیا ہے آپ کا فیوچر گول؟ بیکاز یو نو ہمارے یہاں CSS مطلب کہا جاتا ہے کہ جی ون آف دا وائٹسٹ کالر جاب، بٹ جو کر کے آتا ہے محنت اور جب وہ فیلڈ میں آتا ہے تو اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس وائٹ کالر کے پیچھے کتنی محنت ہے. جی اس کے پیچھے بہت محنت ہے، اور سب سے جو بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اٹس ویری انسرٹن. یعنی اتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. فار انسٹنس اس سال 17,000 لوگوں نے ایگزام دیا تھا اور پاس جتنے ہوئے تھے 365، اس کے اندر بھی ایلوکیشن 207 لوگوں کی ہوئی. اٹس ویری انسرٹن. صحیح، لیکن ایک انسرٹنٹی تو ہوتی ہے، لیکن جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں تو آپ کو انسائڈ ایک جو ہے وہ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی ساری محنت کی ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو اس پروگرام کے تحت، یہ جو ٹیلنٹ آؤٹ ریچ پروگرام ہے، اس پروگرام کے تحت جس طرح آپ نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی تیاری کی تو کیا فیل کیا آپ نے، کیا ڈفرینس لگا آپ کو؟ حبیب یونیورسٹی کی اوور آل ایجوکیشن سے ہی میرا جو مائنڈ ہے وہ بہت براڈ ہوا. میں نے جو لبرل کور پڑھا جو ہم سب پڑھتے ہیں، جس میں ہم نے جس طرح کے کورسز پڑھے، ریٹرک اینڈ کمیونیکیشن، سوشولوجی، ماڈرنٹی وغیرہ، ان سے ہمیں بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں کو جو ہے وہ انالائز کرنے کا ہمیں موقع ملا. جیسے اگر ہم کیپٹلزم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کیپٹلزم کیا ہے، اس کا کیا کرٹیک ہے، اور یہ جو اسکلز ہوتی ہیں ان اسکلز نے ہی مجھے ایک طرح سے CSS کے لیے بہت زیادہ پریپیئر کیا. کیونکہ CSS کا ایگزام بیسکلی ریٹن ایگزام ہے. آپ کی انگلش ایک تو فلالیس ہونی چاہیے، آپ کی ریٹن انگلش بہت اچھی ہونی چاہیے. اور حبیب میں جو فوکس ہے وہ ہے ایکیڈیمک رائٹنگ پر. ایک وہ چیز، ایک اسکل ہے جو اگر آپ سیکھ لیں وہاں پہ ٹیچر سے اور وہاں کی اوور آل گرومنگ سے، تو آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے. آپ اینالائز کرنا آپ کو بہت اچھے سے. ایگزیکٹلی یہ جو والی ہوتی ہے نا، جب CSS کے ایگزام میں لکھا ہوتا ہے کریٹیکلی اینالائز، تو یہ والی چیزیں نا جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو اتنا بڑا لمبا ہم نے فلاں ایشو یاد کیا ہوتا ہے وہ چھاپ کے آ جاؤ پورا، یہ ڈفرینس ہے. اور یہ ڈفرینس آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کور اپ کیا ہے. نا کمنگ سب سے آخر میں اسامہ آپ کی جانب، کیا آپ کے فیوچر ایمبیشنز ہیں اب اسامہ؟ اور کئی لوگ چلے جاتے ہیں باہر اور اس کے بعد باہر کے ہو کے رہ جاتے ہیں، لیکن بہت چند لوگ ہوتے ہیں جو واپس پلٹ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے میں نے اس مٹی سے بہت لیا، ناؤ اٹس ٹائم ٹو بیک ٹو مائی سوائل. جی اس کا جواب میں 2 طریقوں سے دینا چاہوں گا. پہلا تو یہی ہے کہ امیڈیٹ میرا جو گول ہے اس کو بھی میں لانگ ٹرم گول ہی مانتا ہوں، کیونکہ PhD پروگرام جس میں انرولڈ ہوں یہ میرا فرسٹ ایئر کمپلیٹ ہو چکا ہے. کمپیوٹر انجینئرنگ میرا یہاں پہ میجر ہے. تو میرا پچھلا سال پورا جو ہے کافی حد تک جو میری کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن تھی حبیب یونیورسٹی کی، اس نے مجھے اس حد تک پریپیئر کیا کہ میں ایون دو میرا ابھی والا پروگرام اپنے کرنٹ میجر سے، میرے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے بالکل ڈفرینٹ تھا، میں پھر بھی اس میں ایڈجسٹ ہو سکا. تو ابھی میرا لانگ ٹرم گول فی الحال تو یہی ہے کہ اس PhD پروگرام کو انشاءاللہ میں مکمل کروں. اس کے بعد میرا جو گول ہے پرسنلی آئی وانٹ ٹو ریمین ان اکیڈیمیا ان سم پارٹ اور ان سم وے. Now this could be either through just remaining in the US میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ میں پاکستان آ کے بھی اکیڈیمیا میں اپنی جو بھی اپنے ریسرچ گولز ہیں ان کو تھوڑا سا فردر کروں. تھینک یو سو مچ اسامہ، تھینک یو سو مچ نویرا اینڈ واصف صاحب. آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. آپ تمام کی تمام تر جو ہیں وہ بیسٹ آف لک، بیکاز کریکولم کو کریکولم کے طور پہ سمجھنا آج کے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں. بریک لینے سے پہلے ایک اہم خبر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے